حضرت شیخ ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر، آباء و اجداد، تعلیم و تربیت اور پھر روحانیت کی طرف آپ کا رجحان اور میلان کیسے ہوا؟ حصول علم کے لیے آپ نے کتنا بے مثال اہتمام فرمایا، آپ ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو صوفیاء کرام کے عظیم کارناموں کی طرف متوجہ کیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ 92 کا یہ امت پر احسان ہے کہ ان خوبصورت پروگراموں کے ذریعے صوفیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور شریعت اور طریقت کے بارے میں جو ایک غلط تاثر دنیا کو دیا گیا ہے، وہ ان ہستیوں کے ذریعے جو تصوف کی بنیاد ایک ستون کے طور پر حیثیت رکھتے ہیں، ان کو جب ہمارے ناظرین جانیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ علی حجویری ہوں، معین الدین اجمیری ہوں، فرید الدین گنج شکر ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علم کے پہلے علمی طور پر عظیم ستون ہیں، جی ہاں، بعد میں طریقت ہے۔ بے شک چوتھی اور پانچویں صدی میں آسمان تصوف پر، آسمان علم پر جو ستارے نمودار ہوئے، ان میں سے ایک خوبصورت چمکتا دمکتا، رونقیں دیتا، لذتیں روحانی عطا کرتا، علمی پیاس بجھاتا ایک ستارہ ابوالقاسم عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ہے۔ آپ کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ زین الاسلام لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! اسلام کا حسن، واہ واہ! اسلام اپنی جامعیت کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میں جب دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال تجزیہ کرتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی۔ سبحان اللہ، آپ نے توجہ دلائی، اللہ اکبر، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارا، دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے انہی اسلاف کی کاوشیں تھیں جن سے غیر نے اتنا فائدہ اٹھایا۔ غنی روز سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ روشن کند چشم زلیخا۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیت آج ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ان نفوس قدسیہ کے قرب میں آئیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کو چار چاند لگانے کے لیے، کائنات کے آفاق کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کس قدر گراں قدر خدمات سر انجام۔ پروفیسر صاحب، آپ نے فرمایا کہ 92 کا یہ اعزاز اور امتیاز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کے بغیر اور بھرپور معنی خیز شرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے جی، مرکز تو ملے گا تو بات ہوگی کہ علمی اور تحقیقی بات ہو، اور اعتدال اور توازن کے ساتھ ہو بات، اور تجزیاتی بات ہو، عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ہم وہ جو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ جہاں کہیں بھی ملے وہ چمکتی ہوئی تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ تم آؤ، تم ہی اس کے وارث ہو۔ تو سیدنا حضرت ابوالقاسم عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق اہل ایمان کو رونقیں عطا کر رہا ہے۔ آپ نے ذکر کیا ان کے آباء و اجداد عرب سے ان علاقوں میں آ گئے، وہاں جو کعب کشیری اس قبیلے کے سردار تھے، ان کی نسبت کی بنا پر ان کو کشیری کہا جاتا ہے۔ والد کی طرف سے کشیری ہیں، والدہ کی طرف سے سلمی ہیں۔ تو یہ عرب خاندان عرب سے چل کر کائنات کے ذرے کونے کونے میں علم کا نور پھیلانے کے لیے آئے، اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی تھی کہ ان نفوس قدسیہ کے جو خاندان ہیں وہ قیامت تک آنے والے صوفیاء کو ایک درس دیتے چلے آ رہے ہیں کہ رزق حلال کے لیے، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ احب ان آکل من عمل یدی،
مجھے محبوب ترین یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس میں سے کھاؤں۔ وہ چیزیں ان کو ان خطوں میں لائیں اور پھر یہ آ کر خراسان کے دارالخلافہ نیشا پور کے قریب استوا کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ یہ استوا آج کل کوچان کہلاتا ہے۔ ان کے ماموں وہاں کے بہت ہی بڑے نامور ذمہ تھے۔ اب چھوٹی عمر میں ان کے والد فوت ہو، جی، انہیں علم کا شوق تھا اور وہاں یمانی کے پاس علم حاصل کرنے کے بعد ان کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے علم کو آگے بڑھاؤں، اور پھر وہ وہاں سے خراسان آئے اور اس طرح آ کر وہ دکاک رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ اور جب ایک اللہ کے نیک بندے کی ان پر نظر پڑی تو انہوں نے فوراً ان کو اپنے حلقے میں لینے کی بجائے نصیحت کیا کی، فرمایا کہ تصوف کی بنیاد، طریقت کی بنیاد شریعت پر سبحان ہے، اللہ، اور شریعت کے لیے علوم میں باکمال ہونا ضروری ہے۔ پہلے علوم ظاہریہ میں اپنے آپ کو کمال تک پہنچاؤ اور پھر اس میدان میں آؤ، پھر تو میں نکھارا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔